ایک اندھا آدمی اکیلا ٹھکرایا ہوا، دنیا کے لیے بوجھ۔ اس کے گھر کے باہر لوگ ہنستے ہیں، اس کے اندھیرے کو مذاق بناتے ہیں۔ لیکن ایک رات جب چاند نے بھی منہ چھپا لیا، ایک انجان لڑکی اس کے دروازے پر آئی۔ اس نے اس کی زندگی بدل دی۔ لیکن کون تھی وہ؟ ایک انسان یا کچھ اور؟ ایک کہانی جہاں ہر قدم پر راز ہے، ہر پل میں خوف اور ہر سانس میں ایک امتحان۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک چھوٹے سے گاؤں میں، جہاں ایک 25 سال کا لڑکا بلال رہتا تھا۔ بلال کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، اور شاید اسی لیے دنیا نے اسے کبھی اپنایا نہیں۔ اس کے ماں باپ گزر چکے تھے، اور گاؤں والوں کے لیے وہ بس ایک بیکار سی چیز تھا۔ ارے یہ تو کچھ نہیں کر سکتا، لوگ کہتے، اور اس کے گھر کے آگے سے گزرتے وقت ٹھنڈی سانسیں بھرتے۔ بلال کا گھر گاؤں کے کونے میں تھا، ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی جہاں ہوا بھی ڈر ڈر کر آتی تھی۔ دن بھر وہ اپنے ہاتھوں سے چھوٹی سی ٹوکریاں بناتا، انہیں بیچنے کی کوشش کرتا، لیکن لوگ اسے دام نہیں دیتے، بس ترس کھا کر 2 روٹیاں دے دیتے۔ رات کو جب دنیا سو جاتی، بلال اکیلا بیٹھتا، اپنی آنکھوں کے اندھیرے میں خود سے باتیں کرتا۔ اللہ کیوں مجھے ایسا بنایا ہے؟ کیا میرا وجود صرف درد کے لیے ہے؟ لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا جو اس کے اندھیرے کو ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ کیا تھا وہ پل؟ ایک آواز، ایک سایہ، یا شاید وہ شخص جس نے اس کی زندگی میں روشنی بھر دی۔ ایک شام جب سورج ڈھل چکا تھا اور گاؤں میں سناٹا چھا چکا تھا، بلال اپنی جھونپڑی کے باہر بیٹھا تھا۔ ہوا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی، اور دور کہیں کتوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ تبھی اس نے ایک ہلکی سی کھنک سنی، جیسے کوئی چھوٹی سی گھنٹی بج رہی ہو۔ اس نے کان لگائے، لیکن آواز بند ہو گئی۔ پھر ایک چھوٹی سی آواز آئی، نرم، معصوم، لیکن تھوڑی سی الگ۔ بھیا پانی چاہیے؟ بلال چونک گیا۔ یہ آواز کس کی تھی؟ گاؤں میں کوئی اسے بھیا نہیں کہتا تھا۔ بلال بولا، کون ہو تم؟ یہاں کیوں آئی ہو؟ لیکن جواب میں بس ایک ہلکی سی ہنسی سنائی دی، اور پھر اس نے اپنے ہاتھوں میں کچھ ٹھنڈا محسوس کیا، ایک لوٹا پانی کا۔ میں بس یہیں سے گزر رہی تھی، اس لڑکی نے کہا کہ دیکھا آپ اکیلے بیٹھے ہو، سوچا مدد کر دوں۔ بلال کے دل میں ایک عجیب سا سکون آیا، لیکن ساتھ ہی سوال بھی۔ اس کی آواز میں ایک گہرائی تھی، جیسے وہ اس دنیا کی نہ ہو۔ اس رات لڑکی چلی گئی، لیکن بلال کے ذہن میں ایک سوال رہ گیا، کیا یہ سچ تھا یا اس کا اندھیرا اس سے کھیل رہا تھا؟ اگلی صبح بلال جب اٹھا تو اس نے اپنے دروازے کے پاس ایک چھوٹی سی ٹوکری میں روٹیاں دیکھی۔ اس کے دل میں خوشی کے ساتھ ساتھ حیرانی بھی تھی۔ کون یہ سب کر رہا ہے؟ وہ دن بھر انتظار کرتا رہا، اور شام ہوتے ہی وہی آواز پھر آئی، بھیا آج تھوڑی سی سبزی بھی لائی ہوں۔ اس بار بلال نے اسے روکنے کی کوشش کی، رکو، تمہارا نام کیا ہے؟ تم روز یہاں کیوں آتی ہو؟ لیکن لڑکی نے پھر وہی ہلکی سی ہنسی ہنس کر کہا، میرا نام شاید تم بھول جاؤ گے، میں بس تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ دن گزرتے گئے اور یہ سلسلہ چلتا رہا، کبھی پانی، کبھی کھانا، کبھی چھوٹی چھوٹی باتیں۔ لڑکی ہر روز آتی، تھوڑی دیر رکتی اور پھر غائب ہو جاتی۔ بلال کے دل میں ایک عجیب سا رشتہ بن گیا، ایک چھوٹی بہن جیسا احساس۔ لیکن ایک رات جب وہ اسے دعا دینے لگا تو اس نے کچھ عجیب سا محسوس کیا۔ اس کی آواز میں ایک تھرتھراہٹ تھی، جیسے وہ رو رہی ہو۔ اس نے پوچھا کہ کیا ہوا، لیکن جواب میں صرف سناٹا تھا۔ کیا چھپا رہی تھی وہ لڑکی؟ کیا تھا اس کا راز؟ ایک رات جب بلال سو رہا تھا، اسے عجیب سی آوازیں سنائی دی، جیسے کوئی دھیرے سے رو رہا ہو، یا پھر ہوا میں کسی کے بول۔ وہ اٹھا، لیکن کچھ سمجھ نہیں آیا۔ صبح جب وہ باہر آیا تو اس نے محسوس کیا کہ اس کے گھر کے آس پاس کوئی پرندہ بھی نہیں چہک رہا تھا۔ گاؤں کے کتوں نے بھونکنا بند کر دیا تھا، اور ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ بلال کو لگا کہ شاید یہ اس کا وہم ہے، لیکن پھر ایک دن جب لڑکی آئی تو اس نے ایک عجیب سی بات کہی۔ وہ بولی، بھیا یہاں کے لوگ مجھے پسند نہیں کرتے، تم مجھ سے دور رہنا چاہو تو کہہ دو۔ بلال حیران رہ گیا، گاؤں والوں کا اس سے کیا لینا دینا؟ اس نے پوچھا، لیکن لڑکی چپ ہو گئی۔ اسی دن شام کو گاؤں کا ایک بزرگ آدمی قاسم چاچا بلال کے گھر آیا۔ اس نے بلال کو چیتاونی دی، بلال یہاں کوئی لڑکی آتی ہے نا تمہارے پاس، اس سے دور رہو، یہ علاقہ صاف نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے۔ بلال کے دل میں ایک سہم سی اٹھی، کیا سچ میں وہ لڑکی کچھ اور تھی؟ قاسم چاچا کے جانے کے بعد بلال کے ذہن میں ایک پرانی بات یاد آئی، ایک گناہ جو اس نے شاید بھلا دیا تھا۔ جب وہ چھوٹا تھا، اس کے باپ نے ایک وعدہ کیا تھا
گاؤں کے غریب خاندان کی لڑکی سے بلال کی شادی کا۔ لیکن جب بلال کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تو اس کے باپ نے وہ رشتہ توڑ دیا۔ وہ لڑکی اور اس کا خاندان گاؤں چھوڑ کر کہیں دور چلے گئے اور کہتے ہیں کہ اس لڑکی کی ماں نے بد دعا دی تھی، تمہارا بیٹا بھی اندھیرا دیکھے گا جیسے میری بیٹی نے دکھ دیکھا۔ بلال کے دل میں ایک سوال اٹھا، کیا یہ لڑکی اسی گناہ کا حساب لینے آئی تھی؟ اس رات جب وہ لڑکی آئی، بلال نے پوچھا، تم کون ہو، سچ بتاؤ۔ لیکن لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک لمبی سانس لی اور چپ چاپ چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد بلال نے اپنے گھر میں ایک عجیب سی خوشبو محسوس کی، جیسے کوئی پھولوں کا گلدستہ رکھا ہوا ہو، لیکن اسی میں کئی ایک ٹھنڈی سی لاش کی موجودگی کا بھی احساس تھا۔ کیا وہ بد دعا اب جاگ اٹھی تھی؟ اگلی صبح گاؤں میں ایک ہنگامہ مچ گیا۔ ایک جوان لڑکا آصف، جو اکثر بلال کا مذاق اڑایا کرتا تھا، رات کو چلایا کہ اس نے ایک لڑکی کو بلال کے گھر کے پاس دیکھا اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے چہرے پر ایسا خوف تھا جیسے اس نے کوئی ڈراؤنی چیز دیکھ لی ہو۔ قاسم چاچا پھر آیا اور بولا، بلال اب سن لے، یہ لڑکی انسان نہیں ہے، یہ جن ہے اور شاید تجھے بھی اپنے ساتھ لے جائے گی۔ بلال کے دل میں ڈر کے ساتھ ساتھ ایمان بھی جاگ اٹھا۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ جن ہے تو اللہ ہی میری حفاظت کرے گا۔ اس نے رات کو دعا مانگی، قرآن کی آیتیں پڑھی، لیکن جب وہ سویا تو اسے ایک سپنا آیا۔ ایک چھوٹی سی لڑکی روتی ہوئے اسے کہتی ہے، بھیا مجھے چھوڑ مت دینا۔ بلال نے آنکھیں کھولی، لیکن اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ کیا یہ وہی لڑکی تھی جو اس کی مدد کرتی تھی، یا پھر وہ اسے برباد کرنے آئی تھی؟ کچھ دن تک لڑکی نہیں آئی۔ بلال کو عجیب سا لگا، نہ اس کی آواز نہ اس کی مدد۔ لیکن ایک رات جب وہ دعا پڑھ رہا تھا، اس نے وہی نرم سی آواز سنی، بھیا میں جا رہی ہوں، شاید ہمیشہ کے لیے۔ بلال نے پوچھا کہ کیوں، تم میری مدد کیوں کرتی تھی؟ لڑکی نے دھیرے سے کہا، کیونکہ تم اکیلے ہو جیسے میں تھی۔ اس کے بعد بلال نے محسوس کیا کہ اس کا گھر ٹھنڈا ہو گیا ہے، جیسے کوئی روح چلی گئی ہو۔ صبح جب وہ اٹھا تو اس نے اپنے دروازے پر ایک چھوٹا سا پتھر دیکھا۔ اس پر ایک عجیب سا نشان تھا، جیسے کوئی پرانی زبان کا حرف۔ کیا یہ لڑکی کا آخری نشان تھا یا اب بھی کچھ اور باقی تھا؟ بلال کے گھر کے باہر اب سناٹا نہیں تھا، لوگوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ آصف کے ساتھ جو ہوا اس کے بعد گاؤں والوں میں خوف پھیل گیا۔ کہتے ہیں کہ آصف جب ہوش میں آیا تو اس نے چلا کر کہا، وہ لڑکی، اس کی آنکھیں، وہ انسان نہیں تھی۔ لوگ بلال کو شک کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ کوئی کہتا کہ یہ اندھا جادو کرتا ہے تو کوئی بولتا اس کے گھر میں شاید جنات رہتے ہیں۔ ایک رات جب بلال اپنی جھونپڑی میں بیٹھا تھا، اس نے باہر سے تیز قدموں کی آواز سنی۔ گاؤں کا ایک شور گل والا لڑکا جاوید اپنے 2 دوستوں کے ساتھ آیا۔ جاوید نے چلا کر کہا، بلال باہر نکل، تیری وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، اس لڑکی کو بلا، ہم اسے ختم کریں گے۔ بلال کے دل میں ڈر تو تھا، لیکن اس نے اپنی آواز مضبوط کی اور بولا، میں کسی کو نہیں بلاتا، جو اللہ کی مرضی وہی ہوگا۔ جاوید غصے میں اندر گھس آیا اور بلال کو دھکا دیا۔ تبھی ایک عجیب سی ہوا چلی، تیز، ٹھنڈی اور بدبو سے بھری۔ جاوید کے دوستوں نے چلانا شروع کیا، یہ کیا ہے؟ اور پھر ایک چیخ گونجی۔ جاوید کا ایک دوست عمران زمین پر گر گیا۔ اس کے چہرے پر لال نشان تھے، جیسے کسی نے اسے جلا دیا ہو۔ جاوید اور باقی لوگ بھاگ گئے، لیکن بلال کے کان میں ایک آواز گونجی، بھیا میں نے تمہیں بچا لیا۔ یہ اس لڑکی کی آواز تھی، لیکن اب وہ بالکل قریب سے آئی تھی، جیسے وہ اس کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی ہو۔ کیا وہ اب بھی اس کی حفاظت کر رہی ہے یا ایک بڑا خطرہ تھا؟ اس رات کے بعد بلال کی صحت خراب ہونے لگی، اس کی سانسیں بھاری ہونے لگیں، لیکن ساتھ ہی اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا۔ وہ سوچتا کہ اگر یہ لڑکی جن ہے تو وہ مجھے کیوں بچا رہی ہے؟ میرا کیا گناہ تھا جو مجھے یہ سزا مل رہی ہے؟ اس نے اپنے دل سے اللہ سے دعا مانگی، اے میرے مالک مجھے سچ دکھلا دے۔ ایک رات جب وہ دعا پڑھ رہا تھا، اس نے وہی نرم آواز سنی۔ لڑکی بولی، بھیا میں تمہیں چھوڑنے آئی ہوں، لیکن پہلے تمہیں سچ جاننا ہوگا۔ بلال نے پوچھا، سچ؟ کیا سچ؟ لڑکی نے دھیرے سے کہا کہ میں انسان نہیں ہوں، میں ایک جن ہوں جو تمہارے ساتھ ایک وعدے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ بلال کے دماغ میں ایک طوفان سا اٹھا، وعدہ؟ پھر اسے پرانی بات یاد آئی، اس کے باپ کا توڑا ہوا رشتہ، وہ بد دعا۔ لڑکی نے بات جاری رکھی، وہ لڑکی جس سے تمہارا رشتہ ٹوٹا میری روح سے جڑی تھی، اس کے دکھ نے مجھے یہاں بھیجا، تمہیں اکیلا پن دکھانے اور پھر تمہاری مدد کرنے۔ بلال کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، تو یہ میری سزا تھی،
لیکن لڑکی نے جواب دیا، نہیں، یہ تمہارا امتحان تھا۔ کیا تھا وہ امتحان جو اب ختم ہونے والا تھا؟ لڑکی کی آواز اب دھیمی پڑتی جا رہی تھی۔ بلال نے پوچھا، تم اب کیوں جا رہی ہو؟ اس نے جواب دیا، کیونکہ تم نے اپنا گناہ قبول کر لیا ہے، تم نے دعا مانگی اور تمہارا دل صاف ہو گیا، میرا کام ختم ہو گیا۔ بلال کے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی، لیکن ساتھ ہی درد بھی۔ وہ لڑکی جو اس کی مددگار تھی اب چلی جائے گی۔ اس نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکی نے پہلی بار جواب دیا، میرا نام نور ہے، لیکن اب مجھے بھول جاؤ۔ اس کے بعد ایک تیز ہوا چلی اور بلال نے محسوس کیا کہ اس کا گھر ایک پل کے لیے روشن ہو گیا ہے، جیسے کوئی روشنی اس کے اندھیرے میں آ گئی ہو۔ صبح جب وہ اٹھا تو اس کے دروازے پر ایک چھوٹا سا کاغذ تھا۔ اس پہ لکھا تھا، اللہ تیرا حامی ہے، بس اس پر بھروسہ رکھو۔ بلال کے اندھے پن میں بھی اس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ نور کا آخری پیغام تھا، لیکن کیا یہ سچ میں ختم ہو گیا تھا؟ کچھ دن بعد بلال کی طبیعت اور بگڑ گئی۔ گاؤں والے اب اس سے ڈرتے تھے، لیکن ایک دن قاسم چاچا اس کے پاس آیا اور اس نے بلال کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، آنکھوں میں آنسو اور ہاتھوں میں تسبیح ہے۔ بلال نے چچا سے کہا کہ مجھے معاف کر دینا اگر میں نے کسی کا دل دکھایا ہو، میں اب اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ اسی رات بلال نے آخری سانس لی۔ جب گاؤں والوں نے اس کے گھر میں دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ بلال کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی اور اس کے پاس وہی کاغذ پڑا تھا، لیکن اب اس پر ایک اور نشان تھا، ایک چھوٹا سا چاند جو روشنی سے چمک رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس رات گاؤں میں ایک عجیب سی خوشبو پھیلی اور کتوں نے پھر بھونکنا شروع کر دیا، جیسے کوئی بندھن ٹوٹ گیا ہو۔ فائنل ٹوسٹ یہ تھا کہ وہاں لڑکی نور نہ صرف ایک جن تھی بلکہ اللہ کی رحمت کا ایک ذریعہ تھی۔ اس نے بلال کو اس کے گناہ یاد دلائے، اس سے توبہ کروائی اور اس کی روح کو سکون دیا۔ کیا یہ ایک سزا تھی یا ایک انوکھی محبت کی مثال؟